الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الله فقد أطاعني ومن عصى الله فقد عصاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اسی میں خامی تو پھر دین نامکمل ہے میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ بڑا اہم ہے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسا حکم ہوا ہے اسے کے مطابق عمل ہوگا انشاءاللہ۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ جب پوری دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، پوری دنیا کے اندر کفر کا بول بالا تھا، اسلام کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا فرما دیا اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دے کر بھیجا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کا یہ فرمان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے آخری پیغمبر، میں نے آپ کو اس دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے نہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، درندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے واقعہ سناتا چلوں، مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مکہ کے اندر کفر کا بول بالا تھا، ایک بہت برا رواج چل پڑا تھا۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں، یہ واقعہ زمانے جاہلیت میں پیش آ چکا تھا۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے کیا گناہ کیا ہے، کیا تو نے کفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس شخص نے، تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام اس شخص سے پوچھ رہے ہیں اے شخص آخر بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ وہ شخص بیان کرنے لگتا ہے کہ اے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے پہلے عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب کا سردار ابو جہل تھا، جس کے گھر میں کوئی بچی پیدا
دیا کرتا تھا، اسی طرح وہ شخص اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں 14 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئی میرے گھر میں کوئی اور اولاد نہیں تھی، میری بیوی بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم اس بچے کو کھونا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس بچے کو زندہ زمین میں دفن نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ چلتا رہا، بچی کی عمر 3 سال ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ، اس واقعے کی اطلاع ابو جہل کو ملتی ہے۔ ابو جہل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابو جہل نے اس شخص کو بازار میں دیکھا، وہ ٹہل رہا تھا، اس کا بازو پکڑا اور کہا اے شخص، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے گھر کے اندر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، میں تجھے یہ حکم کرتا ہوں اگر کل تک تو نے اس بچی کو دفن نہیں کر دیا، زندہ زمین میں دفن نہیں کر دیا، کل میں آ کر تیرے سارے گھر کو جلا ڈالوں گا۔ اس واقعے سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کس طرح صادق آتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ شخص اپنا گھر جاتا ہے، جانے کے بعد جیسے ہی وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ میں جب بھی گھر میں جاتا تھا